یہ ٹی وی میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور پہلے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد، اور وہ اس لیے اہم کہ 98.2%، جی 98% نمائندوں نے یہ لکھا کہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھائے یا انسانی حقوق کے مسئلے میں اٹھائے، اور بانی تحریک کی جیل یاترا کے سلسلے میں بات کی۔ اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی ہماری انسانی حقوق کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے، پاکستان کے معاملے کے حوالے سے اٹھائے گئے، اور حال ہی میں جو اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ ہے اس کی بھی ایک سے رپورٹ کہہ لیں، قرارداد کہہ لیں، یہ سامنے آئی ہے۔ پچھلے ایک کے بعد دوسری یہ قراردادوں کو آنا اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرنا دنیا بھر کی سب سے بڑی سپر پاور کا اس اعتبار سے اہم ہے کہ ان کا انفلوئنس عالمی بینک پہ بھی ہوتا ہے، IMF پہ بھی ہوتا ہے، ورلڈ بینک پہ بھی ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز پہ بھی ہوتا ہے۔ شاید اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم شاید چائنا کے قریب سمجھے جاتے ہیں یا قریب ہیں، اس پر یہ رد عمل آیا ہے۔ لیکن بہرحال صرف ہم نے جو پارلیمنٹ کی ایک قرارداد ان کے خلاف پاس کی یا ہمارے سفارتکاروں کی جو کارکردگی کی، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بڑے سیزنڈ سفارتکار ہیں اور امریکہ میں سفیر رہے محترم اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری، آپ نے ایک ہفتے میں تقریباً امریکی آپ نے نمائندگان کی قرارداد، پھر محکمہ خارجہ کے بار بار تحفظات، پھر UN کا، ماشاءاللہ آپ نے بڑا عرصہ ایک سفیر کی حیثیت سے امریکہ میں وقت گزارا ہے، اور آپ واشنگٹن کو، پینٹاگون کو، اور وائٹ ہاؤس کو اور پاور کوریڈور کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں بھی شریک رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی یہ اہمیت کی حامل ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہ آپ بھی ماشاءاللہ وہاں سفیر رہے ہیں، اس پہ کیا ہماری سفارتکاری، ہمارے مشنز، اس پر بھی سوال اٹھیں گے یا نہیں چوئی صاحب؟ دیکھیں، ان دو واقعات کا آپس میں تو تعلق نہیں ہے۔ امریکہ میں جو کانگریس میں قراردادیں آتی ہیں یا کبھی کبھار سینس آف دی ہاؤس آتا ہے، وہ ایک معمول کا عمل ہے جس کے اندر بہت سارے اس کے پیچھے حرکات کار فرما ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تو لابسٹ کام کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت امریکہ کی کانگریس میں یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان اس وقت چین کا دوست ہے، امریکہ کا نہیں، اور چونکہ چین اور امریکہ آپس میں ایک کمپٹیشن، ایک مسابقے کی حالت میں ہیں، اس لیے پاکستان کے متعلق کوئی بھی بات جو منفی ہو وہ فوراً اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ووٹ پاکستان میں کسی شخصیت کی محبت یا نفرت میں نہیں، بلکہ پاکستان کی چین کے ساتھ گہری دوستی اور وابستگی کے حوالے سے کانگریس کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ دوسرا ہے اقوام متحدہ میں جو آئی ہے قرارداد تو نہیں، اسپیشل رپورٹر جو ہے ورکنگ گروپ، اس نے اپنی رپورٹ دی ہے، اس میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کو یقیناً پاکستان کی حکومت داخلی معاملات میں مداخلت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کی ایک ہے ہیومن رائٹس کونسل، اور اس کے اندر ایک زمانے تک تو کنٹری اسپیسیفک ریزولوشنز آتے تھے کہ بھئی فلانے ملک نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد سارے ڈیولپنگ کنٹریز بھی اور مسلمان ممالک بھی انہوں نے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا بھئی یہ نیمنگ اینڈ شیمنگ اب نہیں چلے گی، اور ریزولوشنز تو وہ کسی حد تک بند ہو گئے، لیکن یہ رپورٹرز جو ہوتے ہیں، جو ورکنگ گروپس ہوتے ہیں، وہ اپنی رپورٹ اپنے حوالے سے بناتے ہیں، اور وہ رپورٹ جا کے پھر وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ جبکہ ایک بہت بہتر طریقہ جس کے متعلق بار بار یہ کہا گیا اور پھر فائنلی اس پہ عمل بھی ہو گیا،
وہ یہ تھا کہ ایک یونیورسل پیریوڈک ریویو کیا جائے جس میں ہر ملک اپنی رپورٹ دے، اس پہ کامنٹس آئیں اور اس کا پھر ملک وہ جواب دے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان 3 اپنے پیریوڈک ریویو کر چکا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی جو رپورٹس آتی ہیں ورکنگ گروپ کی ان کے اوپر کوئی بھی عمل درآمد ہوتا ہے. چودھری صاحب ود ڈیو رسپیکٹ ایک پرسیپشن تو ہے نا یہاں کہ ماشاءاللہ آپ نے کافی عرصہ امریکہ میں بڑے اہم بلکہ سب سے بڑے عہدے پر گزارا، کہ جو آپ کے یہاں جو آپ سفارت خانہ تھا یا ہمارا مشن تھا یا ہم وہاں جو ہم لابی کرتے تھے تو عام طور پر لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں وہاں کچھ کانگریس مین کو کچھ میڈیا کے لوگوں کو آپ نے چائے سموسہ کھلا دیا، ایک حد تک اتنی امپیکٹ نہیں ہوتا تھا پاکستانیوں کا. لیکن اب ایک بہت بڑی تعداد نے پچھلی ایک دہائی میں جو پاکستانی گیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، بڑے اہم عہدوں پر ہے، ایون وہ کانگریس میں بھی ان میں بڑا انفلوئنس کرنے لگے ہیں. اور خاص طور پر یوتھ، اور اس کے یوتھ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو سابق بانی تحریک انصاف تھے وہ ان سے قریب ہے، ان کا بڑا انفلوئنس آیا. خاص طور پر جو 98.2% ایوان نمائندگان نے جو قرارداد پاس کی، وہ تو بڑی، اس کے جواب میں ہم نے بھی قرارداد پاس کر دی. تو ایک یہ خیال نظر آتا ہے اور اس کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یوتھ کا، یا یہ ینگ ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ ڈائنامک ایکٹیوسٹ لوگوں کا، جنہوں نے مجبور کیا کہ پاکستان کے خلاف قرارداد لائیں کہ وہاں سیاسی عدم استحکام ہے. چودھری صاحب دیکھیں، یہ تمام عوامل جو آپ کہہ رہے ہیں میں ان کی نفی نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے وہ پاکستان کے متعلق اپنا ایک ویو رکھتی ہے، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ فرق ویو رکھتی ہے. وہ بھی رکھتی ہے، اس کا بھی چائنا کا حوالہ ہے، لیکن انہوں نے موجودہ حکومت کے ساتھ روابط بھی رکھے ہیں. تو کانگریس اپنے طور پر اپنی ایک جو امریکہ کی بڑی پالیسی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتی ہے، تو ضرور کرنا چاہیے. اور اس میں وہ عوامل بھی ہوں گے جو آپ فرما رہے ہیں، لابنگ بھی ہے، پاکستانی امریکنز بھی ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی ایک رائے تھوڑی ہے، 2 رائے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات نہ متاثر ہوں گے، نہ ہی پاکستان کی حکومت جو ہے اس قسم کی مداخلت. دیکھیں یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کہیں زیادہ پاکستان امریکہ کے درمیان جو اتار چڑھاؤ میں اتار آئے ہیں، سینکشنز تک لگائی ہیں امریکہ نے، جو کہیں زیادہ سخت عمل ہوتا تھا. لیکن معاملات چلتے رہتے ہیں اور میرے خیال میں چلتے رہیں گے. لیکن چودھری صاحب یہ بھی حقیقت ہے نا کہ کچھ عرصے پہلے تک جب جو نیشنل سیکورٹی کے ایشو ہوتے تھے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک آرا ہوتی تھی. ایون 9/11 کے بعد ہم دیکھیں جو بھی خاص امریکی تعلقات آئیں یا ہمارا ایٹمی پروگرام ہو، اس میں ایک رائے ہوتی تھی، یا دہشت گردی ہو. لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس میں اب تقسیم آ رہی ہے. مثلا سپیک پہ یقیناً کسی کی 2 رائے نہیں ہیں، لیکن اب اب یہی جو پارلیمنٹ میں قرارداد پاس ہوئی امریکی کانگریس مین کی قرارداد کے خلاف، تو اس میں یعنی سب سے بڑی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ نے تو پھاڑ دی قرارداد. وہاں تو 98.2% نے کیا، یہاں مشکل سے شاید 50% ہو یا 55% ہو جنہوں نے قرارداد پاس کی. تو یہ ایک اہم مسئلہ نہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج یو ان آور انٹرنل افیئرز، پالیٹکس میں نہیں کر سکتا، مجھے علم ہے آپ ایک سفارتکار ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور جس کو سیاسی عدم استحکام کا نام دیا جا رہا ہے، ایون چائنا نے بھی اس سے اپنی کنسرن شو کی ہے. وہ سبب ہے کہ ہم نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایشوز پر ایک رائے نہیں رکھتے، یعنی ہم پاکستانی عوام، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اور حکومت. جی دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جب میں یہ کہوں کہ کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی. یہ افسوس کی بات ہے. یہ کیونکہ جب آپ کے اندر مستحکم نہیں ہوں گے آپ سیاسی طور پر، تو آپ کی جو ریلیونس ہے، آپ کی اسٹریٹجک ریلیونس ہے، وہ کم ہو جائے گی.
اور اگر اس کے اندر مزید ڈویژن آ جائے، مزید پولرائزیشن آ جائے، تو اس کا بھی پاکستان کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور ہم اسی فیز سے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے بارہا یہ کہا جا رہا ہے، اور لکھتا ہوں میں اپنے کالمز میں، کہ آپ خدا را کوئی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کیجئے، اپنے سارے سٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر کیجئے۔ پاکستان کی کشتی اس وقت منجھدار میں ہے۔ ہمارے اس وقت جو اقتصادی حالات ہیں، وہ ہم آپ سوچ لیں کہ قرض لے کر قرض کی قسط واپس کر رہے ہیں، تو حکومتیں تو جو چلانی ہیں وہ تو ساری قرضے پہ ہیں۔ ایسے میں بیرونی معاملات کو ایک طرف، آپ اندرونی معاملات پہ توجہ دیجئے، یہ بڑا ہی ضروری ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کی بات سے تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، اس کی وجہ سے باہر سے تو آئیں گے نا، پتھر بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا۔ تو وہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے، انٹرفیرنس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس بات کا ادراک کریں کہ پانی بہت اوپر آ گیا ہے، اور ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ اپنا سیاسی استحکام اور اپنی اقتصاد کو بہتر کرنے کے لیے ساری قوم اکٹھی ہو۔ کیسے ہو؟ یہ سیاستدانوں کا اور قائدین کا کام ہے، اس میں ان کو اب اپنے ذات سے بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ لیکن چودھری صاحب، جیسے یہ امریکی جو قرارداد کا خاص طور میں سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ 98.2% نے کی، وہ نمائندگان کی قرارداد تھی، وہ کوئی وائٹ ہاؤس کی نہیں تھی، وہ ان کے پریزیڈنٹ یا گورنمنٹ کی نہیں تھی۔ ہم نے یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کری اور ہماری پارلیمان نے قرارداد پاس کی، وہاں تو 98% لوگ ساتھ تھے، آپ کی قرارداد کے ساتھ بھی آپ کی اپوزیشن نہیں تھی۔ تو میں خانے فارن آفس کا ایک آ چکا تھا آبزرویشن، اور ایک حد تک بڑا سختی جواب میں کہوں گا، اس کے بعد اس کو سیاسی ایشو بنانا، تو اس سے ہمیں فائدہ تو زیادہ نہیں ہوا، نقصان غالباً زیادہ ہوا۔ چودھری صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ کے اسپوکس مین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ انٹرفیئرنس ہے اور ہم نہیں اس کو مانتے، تو پارلیمنٹ کی طرف سے قرارداد کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک، میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے۔ بہرحال جنہوں نے اس کو موو کیا اور پارلیمنٹ نے اب اس کو قبول کر لیا، اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن پارلیمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم بھی پھر متحد ہیں۔ اگر آپ ہم پہ حملہ کریں گے یا ہمارے اندرونی معاملات پہ مداخلت کریں گے تو پھر پاکستان کی قوم بھی متحد ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری قرارداد کا آنا کوئی اتنی خراب بات نہیں۔ شکریہ اعجاز چودھری صاحب۔ پاکستان میں، امریکہ میں، واشنگٹن میں اعجاز چودھری صاحب بڑے عرصے سفیر رہے۔ تجربہ اس اعتبار سے انہوں نے جن باتوں کی نشاندہی کی، پتہ نہیں دفتر خارجہ اور ہمارے ریاست کے بڑے یا اسٹیبلشمنٹ ان باتوں کو غور سے سن رہی ہوگی نہیں۔ اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ بہرحال جو ہمارے شنگھائی کانفرنس میں پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا، لیکن اس میں سب سے اہم یہ کہ سوویت پریزیڈنٹ پیوٹن سے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، جس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو علم ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی حکومت کا سب سے پہلے تو بڑا ہیوج جو ایشوز تھا وہ معاشی ٹارگٹ تھا کہ کس طریقے سے بجٹ میں لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ اس کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن اب تک جو فورن فرنٹ ہے اس میں پاکستان بڑے شدید مسائل کا شکار ہے۔ خاص طور پر آپ کو علم ہوگا کہ جو امریکنس نے جو پاس کی ہے کانگریس نے اور خارجہ نے، پھر سپیک کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی کافی ہم پر پریشر ہے۔ لیکن اب آج پرائم منسٹر جب دورہ کر رہے ہیں تاجکستان کا اور شنگھائی کانفرنس میں شرکت کا، تو جو بائی لیٹرل ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یقیناً اس میں ایران بھی ہے کیونکہ، اور افغانستان بھی ہے، پھر خود تاجکستان، سینٹرل ایشیا کے ممالک، اور سب سے اہم ملاقات جو ہے وہ ٹھہرائی جا رہی ہے سوویت یونین کے سربراہ پیوٹن سے، کہ جو یوکرین وار تھی اس میں پاکستان کے کردار یا رول کے اوپر
کافی تحفظات کا اظہار سوویت یونین کی جانب سے ہوا تھا. ہمارے ساتھ سفارتکاری پر اور اسلام آباد میں جو ہمارے جو بڑے جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پر اس کو مشاہدہ بڑے قریب سے لیتے ہیں متین حیدر صاحب. شکریہ متین، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. متین، میں آپ سے پیوٹن پہ تو بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ جو کانفرنس ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کانفرنس میں تو آپ نے بھی بہت اٹینڈ کی ہیں، میں نے بھی کی ہیں، اس میں ایم او یو سائن بھی ہوتے ہیں، بائی لیٹرل گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن غالباً جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. وہ آپ کو موقع دیتی ہیں کہ آپ اپنے ان کے تحفظات دور کریں، شکوک و شبہات دور کریں اور اپنا ایک کوئی مستقبل کا کوئی لائحہ عمل تیار کریں. جی متین حیدر. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو یہ شنگھائی تعاون تنظیم کم و بیش یہ اب 2 برس کے بعد ہو رہی ہے، اور گزشتہ برس اس کا ورچوئل فارمیٹ ہوا تھا جس کی میزبانی بھارت نے کی تھی، اور ورچوئل فارمیٹ کے بعد اب یہ باضابطہ طور پر اس وقت قازقستان کے جو دارالحکومت ہیں وہاں پہ آستانہ میں یہ ہو رہی ہے، اور اس میں چین کے صدر آ رہے ہیں، اس میں روس کے صدر آ رہے ہیں، اس میں ایرانین لیڈرشپ ہے، اس میں افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے، اس میں تاجک لیڈرز ہیں، اس میں ازبکستان ہے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. ایک اہم چیز اس میں جو ہے وہ بریلوی صاحب یہ تھی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس میں شرکت کرنی تھی، لیکن عین وقت پہ انہوں نے اپنا دورہ آستانہ جو ہے وہ اسے مؤخر کر دیا، اور ان کی جگہ بھارتی وزیر خارجہ اس وقت جے شنکر وہ کانفرنس کے اندر شریک ہیں. کانفرنس بہت عام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایس سی او پلس ڈائلاگ ہو رہا ہے. اس ڈائلاگ میں دنیا بھر کے بڑے بڑے جو ڈائلاگ پارٹنرز ہیں وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کو اپنا ویژن شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے اس میں پیش کرنے کا موقع ملے گا، اور پاکستان کا ویژن یہی ہے کہ خطے کے اندر ٹریڈ ہو، کنیکٹیویٹی ہو، سیکیورٹی میں کوآپریشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہوں. یہ وہ تمام تر چیزیں جس میں وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اور اس کے بعد جو ایس سی او پلس کا جو ڈائلاگ ہے اس میں شرکت کریں گے. لیکن سب سے اہم میٹنگ جس طرح آپ نے کہا وہ ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہوئی. آپ سے ایک اور بات بھی کروں گا کہ اچھی بات یہ ہے کہ بلیسنگ ڈسگائز جو بڑا کہا جاتا ہے کہ اس میں مودی شرکت نہیں کر رہے، ورنہ پوری کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا جو انٹرنیشنل کانفرنس جس میں پاکستان ہائی جیک ہو جاتی ہے، اور خبر یہ ہوتی ہے کہ مودی نے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا، قریب کھڑے تھے یا بیچ میں کھڑے تھے، ملیں گے تو نہیں ملیں گے. تو میں نے بیشتر کانفرنس کو دیکھا ہے نظریں ملائی کہ نہیں ملائی. تو اس میں جو ہے ایک خیر اچھی بات تو خیر اچھی ہے بری، وہ خیر انڈیا مودی صاحب کیونکہ الیکشن کی جو نتائج آئے ہیں وہ اتنا پھنسے ہوئے ہیں اس میں، اور آگے بھی انہیں اور فیس کرنا ہے اسٹیشن نہ آ سکے ہوں. تو یہ جو پیوٹن سے ملاقات اس لیے اہم ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، کہ بہرحال یہ سمجھا گیا کہ جو یوکرین وار تھی اس میں پاکستان نے کا جو کردار تھا یا جو موقف تھا اس پر روس بڑا سخت ناقد تھا، اور ایک لحاظ سے میرے خیال میں کافی سردموری ہم دونوں ملکوں کے درمیان آ گئی تھی، جبکہ خاص طور پر ہمیں جو تیل کی یا انرجی کی ضرورت ہے اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے اور کچھ آیا بھی تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے ہمارے پرائم منسٹر کی جانب سے، اس سے کچھ برف پگھلے گی متین حیدر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جس وقت بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس وقت پہ ملاقات کی ولادیمیر پوٹن سے، جس کے چند گھنٹوں کے بعد جب وہ ماسکو پہنچے تو ساتھ ہی جو ہے وہ وہاں پہ یوکرائن کی وار چھڑ گئی. تو اس کے بعد جو کردار پاکستان کا رہا، پاکستان نے اس کے اوپر ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ توازن برقرار رکھا نہیں گیا. پاکستان کی کھلی سپورٹ تھی یوکرائن کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ویسٹ سے پاکستان کو جو پریولیجز ملی، جو پاکستان گرے لسٹ سے نکلا فیٹف کی، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کامیابی سے ملے، پاکستان کو جی ایس پی پلس یورپ میں ملا. یہ وہ تمام تر پریولیجز تھیں جو یورپ اور ویسٹرن بلاک نے پاکستان کو یوکرائن کا ساتھ دینے کے نتیجے میں یہ تمام تر چیزیں. لیکن آپ نے صحیح کہا، اس کے ساتھ جو ناراضگی ماسکو سے آئی، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ شروع میں کچھ آئل کی سپلائی پاکستان کو دی گئی، رشین آئل، لیکن اس کے بعد یہ بند ہوا. آج وزیر اعظم
शहबाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर से व्लादिमीर पुतिन को कहा कि पाकिस्तान मॉस्को के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, आपसे तिजारत में इजाफा करना चाहता है, आपसे हम तेल मज़ीद लेना चाहते हैं, और रशिया पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम मुल्क है। तो व्लादिमीर पुतिन ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है पाकिस्तानी लीडर के साथ मुलाकात करते हुए। इस पर हम बहुत गुफ्तगू भी कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि क्योंकि हमने ज़्यादातर हमारी जो सेंट्रिक रही है फॉरेन पॉलिसी, वो सिपेक तो अपनी जगह, चाइना अपनी जगह, वो वेस्ट और ख़ासतौर पर अमेरिका की रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर हालिया दिनों में वो बराह रास्त अब हमारे यहाँ मुदाखलत कर रहे हैं, यानी उस साइफर केस को भी इसमें शामिल कर लें। वो भी कोई उन्होंने बराह रास्त कहा कि हम आपकी हुकूमतें हटाएंगे, बल्कि एक ज़माने में तो आपको याद होगा कि ये कहता था कि जनाब वाशिंगटन के कहने पर हुकूमतें बनती और टूटती हैं हमारे यहाँ, वाशिंगटन से डिक्टेशन देते हैं। अब वो तासुर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये जो पैदर पे आपने देखा होगा कि 3 रेजोल्यूशन आए हैं अमेरिकन कांग्रेस के, फॉरेन के, फिर यूएन के, तो मेरे ख्याल में शायद अब जो इस्लामाबाद में बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है, वो ये समझती है, रियलाइजेशन है कि हमें अल्टरनेट तलाश करने होंगे, क्योंकि अब उतनी हेजोमनी भी नहीं रही है सुपर पावर अमेरिका का, वो भी खौफ और दहशत कम हो गई है ना मतीन। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और इसकी मैं तौसीक करता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे खारजा और सफारती हल्के हैं उसमें बड़ी शद्दोमत के साथ ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान को जो है वो दबाव में रखने की कोशिश, दबाव में डालने की कोशिश की गई है इस अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के ज़रिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो बानी पीटीआई चेयरमैन नहीं है, इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान चीन की दोस्ती है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती की वजह से अमेरिका ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि भाई आपके तो इंतखाबात ही शफाफ नहीं थे, वहाँ पे तो आज़ादी नहीं थी, ये महज खान का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान चीन की दोस्ती। और जब शहबाज शरीफ साहब का इंतहाई कामयाब दौरा चीन का रहा, जिसमें सी पैक का दूसरा जो फेज़ है उसके ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ, तो ये जो बढ़ती भी पाकिस्तान और चीन की पार्टनरशिप है, आज जो आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चीनी लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। तो ये जो इनकी मौजूदगी आस्ताना में, आज प्यूटन से मीटिंग, फिर चाइनीज़ लीडरशिप से मीटिंग, तो ये तमाम तर चीज़ें वाशिंगटन बड़ा क्लोजली देख रहा है। लेकिन आपने ये जो मतीन साहब, यकीनन इस वक्त एक तो ये डेवलपमेंट हो गई, इंटरेस्टिंग बात है कि पै दर पे इस वक्त बड़े बड़े मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। इंडिया का इलेक्शन बहुत अहम था पाकिस्तान के नुक्ते से भी, ख़ुद इंडिया के नुक्ते से भी। फिर फ्रांस में एक्सट्रीम राइट की कामयाबी, वो भी बहुत बड़ा वेस्ट के लिए सिग्नल है। फिर ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सेकंड फेज़ है, वो भी इसी हफ्ते मुतवक्को है। अमेरिकन इलेक्शन में को अभी चंद महीने रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, और ये क़ब्ल वक्त इलेक्शन हैं। जो इंडियन निजात प्राइम मिनिस्टर थे कंजर्वेटिव के, वो डिलीवर करने में नाकाम रहे, और लेबर की लहर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ये और बात है कि बांग्लादेश के बारे में या बांग्लादेशियों के बारे में उनके एक लीडर के बयान ने लेबर की जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बताई जा रही थी या सादा अक्सरियत बताई जा रही थी, अभी तक जो एग्ज़िट पोल जो बड़े अहम होते हैं ब्रिटेन में, उस हवाले से अब लेबर पार्टी की कामयाबी को भी सवालिया निशान बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे अपने हमारी नुमाइंदा जुनूबिया इलियास से बरतानवी इलेक्शन के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। जी कल सुबह 7 बजे बरतानिया में जनरल इलेक्शन यानी पोलिंग शुरू हो जाएगी, और काफ़ी सख्त मुकाबला है कंजर्वेटिव्स और लेबर के दरमियान। और क्योंकि कंजर्वेटिव्स की रेटिंग्स, उनके जो मौजूदा हालात हैं 14 साल इक़्तिदार में जो उनकी कारकर्दगी रही है, उसकी वजह से काफ़ी उनका ग्राफ नीचे है। लेकिन लेबर पार्टी को, जो कि मकबूलियत में काफ़ी आगे थी, अभी हाल ही में सर कीयर स्टारमर ने जो बयान दिया है बांग्लादेश के बारे में, उससे उनकी रेटिंग्स काफ़ी मुतासिर हुई हैं, उनके वोटर्स काफ़ी नाराज़ हुए हैं और उनकी जीत अब ख़तरे में नज़र आती है। इसीलिए
ان کے جو یہاں پہ امیدوار ہیں لیبر پارٹی کے, ان لوگوں نے گھر گھر جا کے کینوسنگ شروع کر دی ہے. What do you think is the most needed change in the country in terms of democracy, in terms of everything overall? So in Northampton, a lot of people say to me we need to sort out the NHS. So although we have a general hospital here, the waiting times are months for appointments. People can't get hold of their GP, their general practitioner, when they ring up in the morning to try and get hold of them. And there aren't any NHS dentists left in Northampton as well. So for me, the NHS is the number one priority. If we can sort out people's health, we can help them live much longer and happier lives. Okay, so another question I have is looking back at the previous past elections. Yes. So is there going to really be a major upset in terms of, Conservatives are, they are no longer coming. But what about any other third party other than Labour? Do you think they stand a chance? So the polls that have come out in the UK don't include undecided voters, or they're factored in. And we know there are a lot of people still, particularly in Northampton, who are undecided. So actually the election is going to be a lot closer than the polls say. And in fact, in Northampton South, we think it's down to a couple of hundred votes. So every vote is going to matter in this election, whether people want more of the same with the Conservatives, chaos and division, or they want change with the Labour Party and a fresh start for our country. Fresh start indeed. So is there a message that you want to give to the South Asian voters, people who support Labour, people of ethnicity similar as mine? Do you have a message for them? I think it's not necessarily a message for South Asian voters. I think we're all facing the same challenges of cost of living crisis, the cost of fuel, the cost of energy, the cost of food being so high. Our kids really struggling to get good education now because we've got a lack of teachers, antisocial behaviour on our street because we've seen a reduction in police officers, and Labour's going to fix all that with more NHS appointments, more teachers, and of course more police on our streets to make sure that we all feel safe and protected in Northampton. جبکہ جو عام آدمی ہے, جو عام برطانوی شہری ہیں, وہ اپنی حکومت سے, اپنے جو ایم پیز ہیں ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں, اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی کیا. I don't really understand the election at all, so I don't have anything really else to say on that. I think it's outrageous. The prices, the inflation has gone through the roof and no one can afford to live, and I think it is just like, I don't think it's good at all. I think it needs to change. Definitely I will be actually voting this year. And I think there is a need for change for the government. We need somebody who can come and tackle all the, the cost of living keep going up. Understand the inflation is coming down, but we never feel that it's in the cost of living. So hence, we want to see the government who come with the changes and bring some more employment, more jobs, and as well as more funding for the NHS. Yes, well, it's going to be an interesting time in the UK. I myself am undecided because there's such volatility in the political spectrum in the UK at the moment. Obviously, we have the cost of living crisis, the climate crisis, and other factors in play as well. So it's very difficult to say, but it's going to be an interesting July the 4th. I would like to vote, and I intend to, but it's going to be a very last-minute decision. It depends on what they have to say in the next weeks, in the interviews, etc. But I myself am undecided, like a lot of other voters in the country. So it's going to be a very interesting result on July the 4th and the 5th. I didn't know who to vote for. I have voted because I'm not happy with any of them. But I felt that people have fought for us to get the vote, so I had to vote. So I voted, but it was process of elimination really, rather than who I wanted to. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ جو کہ الیکشنز کل شروع ہوں گے صبح 7 بجے اور رات کو 10 بجے پولنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایگزٹ پولز اس کے بعد جو ہے وہ کیا بتائیں گے, کیا ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ ایگزٹ پولز 99% درست ہوتے ہیں. اور اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ اپنی تاریخ میں بہت ہی مختلف نوعیت کے ہیں, اور جیت کس کی ہوگی, نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک کون سی پارٹی پہنچ سکے گی, یہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا.